سامعین، سب سے پہلے اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، کل جہان کو بنانے والا، کل جہان کو چلانے والا، اس مالک حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت دن میں اپنے پاک گھر کے اندر اپنا رب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے، سننے اور دین حق، دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے سکھانے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے، اور جو بھی حق اور خیر کی بات ہو اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ محتشم سامعین، معاشرے کے اندر ہمارا یہ مشاہدہ ہے، ہر کسی کی کوشش ہے کہ میرا کسی بڑے سے تعلق بن جائے، کسی بڑے سے کوئی نسبت ہو جائے، بادشاہ سے، حاکم سے، وزیر سے، کسی بڑے عہدیدار سے تعلق قائم ہو جائے، پھر اس کے لیے ہم مختلف انداز میں کوششیں بھی کرتے ہیں، تعلق بنانے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے، اس کی نظروں میں آنے کے لیے مختلف انداز میں پھر ہم کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کی توجہ میری طرف مبذول ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی اس بڑے سے ہماری نسبت اور تعلق ہو جائے گا تو پھر دنیا کے معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں، پھر بہت سی ہمیں سہولتیں میسر آ جائیں۔ تو محتشم سامعین، میں عرض کرتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے سے تعلق ہو جائے تو معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کا تعلق بادشاہوں کے بادشاہ سے قائم ہو جائے، کسی کی طرف اس کی نظر عنایت ہو جائے، کسی کی طرف اس کی نظر رحمت متوجہ ہو جائے، تو پھر بتائیں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ نظریہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کی نظر کسی کی طرف ہو جاتی ہے تو معاملے آسان ہو جاتے ہیں، تو اگر کسی کی طرف رب کی نظر ہو جائے تو اس کے معاملے کتنے آسان ہوں گے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حکایت لکھتے ہیں محمود اور ایاز کی۔ محمود غزنوی، ان کا ایک وزیر تھا ایاز، پہلے تو عامی تھا، درباری تھا، پھر بہت جلد بادشاہ کے قریب چلا گیا اپنی دانائی، سمجھداری اور حکمت کی وجہ سے۔ تو اس کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ جب تعلق بادشاہ سے ہو جاتا ہے تو کیا کیا ملتا ہے۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایاز جب محمود غزنوی کے پاس گیا تو عام درباریوں میں سے تھا، کچھ مواقع ایسے بنتے رہے کہ لوگوں سے آرا لی جاتی تو اس کی رائے سب سے کامل ہوتی۔ بادشاہ آہستہ آہستہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا دانا ہے، بڑا سیانہ ہے۔ تو محمود غزنوی کو جب بھی کوئی معاملہ بنتا تو ایاز کو بلا لیتے، بھئی تو اس معاملے میں مشورہ دے۔
اور جو مشورہ ایاز دیتا بادشاہ بڑی جلدی مان لیتا۔ اب اس انداز میں جب ایاز بادشاہ کے قریب ہو گیا تو جو پہلے پرانے تھے وہ جلنے لگے۔ تقریباً ہر جگہ یہی معاملہ ہے کہ جب کوئی نیا اوپر اٹھتا ہے دوسروں سے آگے نکلتا ہے تو پرانے جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں کہ اب آگے ہم سے آگے نکل گئے۔ لیکن میں عرض کروں کہ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا اسلام کا مزاج نہیں۔ بھئی اگر وہ شخص آپ سے آگے نکلا ہے تو اپنی کسی صلاحیت کی وجہ سے نکلا، اپنے کسی ہنر اور فن کی وجہ سے آگے نکلا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ دوسرے کی صلاحیت کو تسلیم کر، اس کے ہنر اور فن کو تسلیم کر۔ کیوں؟ کہ اگر ہم اس پر حسد کرتے ہیں اور جلتے ہیں تو ہم اس کی صلاحیت سے، اس کے ہنر اور فن پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ ہنر اور فن اسے کہاں سے آیا؟ رب نے عطا کیا۔ جس صلاحیت کی وجہ سے وہ ہم سے آگے نکلا ہے وہ صلاحیت اسے رب نے عطا کی ہے۔ تو اب بتائیں اگر ہم اس سے حسد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس پر رب کی جو عطا ہے ہم اس عطا پر اعتراض کر رہے ہیں، اس عطا پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ تو ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دین تو کہتا ہے دل کو صاف رکھ، جو تجھ سے پیچھے ہے اس کے لیے بھی صاف رکھ، جو تجھ سے آگے ہے اس کے لیے بھی دل کو صاف رکھ۔ تو ایاز آگے نکل گیا، لوگ جلنے لگے، پرانے وزراء، پرانے درباری کہتے ہیں کل کا بچہ ہو کر ہم سے آگے نکل گیا ہے، بادشاہ کے بڑا قریب چلا گیا ہے۔ اعتراض کی باتیں کرنے لگے تو باتیں بڑھتی بڑھتی بادشاہ تک پہنچی۔ اب بادشاہ بھی بڑا سمجھدار تھا، محمود نے ایک دن دربار سجایا، تمام وزراء کو بلایا اور بلا کر ایک امتحان لیا۔ اب ایاز کی برتری کی وجہ بادشاہ بیان کرنا چاہتا۔ امتحان اس انداز میں لیا کہ اے لوگو، آج میرا دریائے رحمت جوش پر ہے، میری عطا کا دریا جوش پر ہے، آج مانگو لو مجھ سے، جو مانگو گا ملے گا۔ اب جتنے درباری تھے ہر بندے نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا۔ یہ ظرف کی بات ہوتی ہے، ہر بندہ جو کام کرتا ہے اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، اور اس کے ظرف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مرتبے کا بندہ ہے۔ تو اب کوئی کہتا ہے جناب فلاں علاقے کی حاکمیت مجھے دے دیں، کسی نے کہا جناب فلاں محل مجھے دے دیں، ٹھیک ہے بھائی تمہارا ہوا۔ فلاں علاقے کی فلاں زمین مجھے دے دیں، ٹھیک ہے بھائی وہ زمین تمہاری ہوئی۔ اب ہر بندے نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا اور بادشاہ سب کو عطا کرتا چلا گیا۔ اب آخر میں ایاز کی باری آتی ہے، ایاز تو بھی کچھ مانگ لے۔ ایاز خاموش ہے، کوئی سوال نہیں کر رہا، کچھ نہیں مانگ رہا۔ بادشاہ ایاز چند قدم آگے بڑھا، بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہتا ہے جناب مجھے تو آپ چاہیے۔ بادشاہ سے کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے جناب، مجھے تو آپ چاہیے۔ اب سارے لوگ بڑے حیران ہیں، کوئی محل کا مالک بن گیا ہے، کوئی زمینوں کا مالک بن گیا ہے، کسی کو کسی علاقے کی حاکمیت اور بادشاہی مل گئی ہے۔ ایاز کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے جناب آپ کی ذات مجھے چاہیے۔ تو بادشاہ سلامت نے پھر بتایا کہ بھائی دیکھ رہے ہیں اس کا سوال کیا ہے؟ جناب ہمیں تو اس سوال کی سمجھ نہیں آئی، اس نے کیا مانگا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے یہی تو وجہ ہے، اس کی باتیں تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں، اسی وجہ سے تو یہ میرے اتنا قریب ہے۔ اے لوگوں جانتے ہو اس نے کیا مانگ لیا؟ اس نے بادشاہ کو مانگا ہے، اور اس نے بادشاہ کو مانگ کر بادشاہ کی ساری بادشاہی مانگ لی ہے۔ کیوں؟ جس کا بادشاہ ہو جاتا ہے اس کا سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ جس کا ہو جاتا ہے اس کا سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ جو بادشاہ کا یار بن جاتا ہے
پھر بادشاہ کی ساری حاکمیت و سلطنت سمجھے اس کی ہو جاتی ہے، بادشاہ پھر اس کی ٹالتا نہیں۔ تو جو بادشاہ کے قریب ہو جائے، دنیوی بادشاہ ہو تو وہ ٹالتا نہیں ہے، تو جو رب کے قریب ہو جائے وہ کیسے ٹالے؟ رب جو کل کائنات کا حاکم اور بادشاہ ہے، جو اس کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ ہر چیز اسے عطا کرتا ہے۔ پھر دیر صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے جملہ نکلنے کی دیر ہوتی ہے، جو ہی کوئی جملہ نکلتا ہے رب ساتھ ہی عطا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ بادشاہ کے قریب ہے، یہ بادشاہ کا محبوب بن چکا ہے۔ تو محتشم سامعین، پتہ یہ چلا کہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر بندہ وہ ہے جو رب کے قریب ہے، جس کا رب سے تعلق ہے، جس کی نسبت رب سے ہے، اور جس کی طرف رب کی نظر عنایت اور نظر کرم ہوتی ہے، وہ بندہ کائنات کا سب سے زیادہ امیر شخص ہے۔ اب ہم حضور کی بارگاہ میں چلیں گے، یا رسول اللہ رب قریب کیسے ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، لوگوں اگر رب کو قریب کرنا چاہتے ہو اور رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا سیکھ لو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا سیکھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے تو بندہ سب سے بڑھ کر اس وقت رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو حضور نے بتایا، لوگوں سیدھا سا راستہ ہے، آسان سا طریقہ ہے، اگر رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکانا سکھا دو، پھر زبان کو اس کی حمد میں کھولنا سکھا دو، زبان کو اس کے ذکر میں چلنا سکھا دو۔ رب تمہارا ہو جائے گا، تم رب کے ہو جاؤ گے، تم رب کے ہو جاؤ گے، رب تمہارا ہو جائے گا۔ سجدہ کرنا سیکھ لو۔ تو محتشم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس رب کی طرف سے نماز کا بہت بڑا تحفہ لے کر آئے۔ یہ سمجھے کہ نماز ہر مشکل کی کنجی ہے، ہر مشکل کی کنجی نماز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مشکل پڑتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی بچھا لیتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، پھر اس کے بعد رب سے جو بھی مانگتے رب عطا فرماتا۔ اور یہ نسخہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں، جناب نماز کس شان کی، کس شان کا عمل ہے، کیسا عمل ہے نماز؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں یہ تمنا تو ہر بندے کی ہے کہ میں محفوظ رہوں، میں ہر شر سے محفوظ رہوں، ہر نقصان سے محفوظ رہوں، ہر تکلیف سے محفوظ رہوں، یہ تمنا تو ہر شخص کی ہے۔ ہم نے کہا جناب واقعی ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں اگر چاہتے ہیں کہ رب ہمارا محافظ بن جائے، اللہ ہمارا محافظ بن جائے، تو ابوبکر کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں نمازی بن جاؤ، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا سیکھ لو، رب براہ راست تمہاری خود حفاظت فرمائے گا۔ اور جب وہ حفاظت کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کائنات کی کوئی چیز اس بندے کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ جب وہ خالق حفاظت کا ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، ضرر نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی بہت سی مثالیں قرآن کے اندر اللہ نے ہمارے لیے پیش فرما دی۔ کیا لوگوں کسی شک میں نہ رہنا، اس کی حفاظت کے بارے میں کسی شک میں نہ رہنا۔ قرآن کے اندر مثالیں بیان فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، 10 بھائیوں نے جب کنویں کے اندر گرا دیا، اور اللہ نے جب حفاظت کا ارادہ کیا تو یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر سے بحفاظت باہر تشریف لائے، سبب اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب وہ حفاظت کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، لوگوں آگ کا کام جلانا ہے، آج تک جو بھی آگ میں گرا ہے سلامت باہر نہیں آیا، لیکن حضرت ابراہیم کو تو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں جناب کیسے حالات رہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آگ میں تھا، مجھے تو یوں لگتا تھا کہ رب کی جنت میں بیٹھا ہوں، رب کی جنت میں ہوں۔ جب وہ حفاظت کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کوئی چیز نقصان
نہیں دے سکتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، یونس علیہ السلام پہلے پانی کے اندر گئے، اور جو پانی کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے سلامت نہیں رہتا۔ اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، نہ تو یونس کو پانی نقصان پہنچا سکا، نہ مچھلی کا پیٹ نقصان پہنچا سکا۔ کیوں؟ رب نے حفاظت کا ارادہ کر دیا۔ تو جب وہ حفاظت کا ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ ابو بکر کہتے ہیں لوگوں اگر اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو تو پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا سیکھ لو۔ جب تم سجدے کرتے ہو تو رب خود تمہارا محافظ بن جاتا ہے، خود حفاظت کرتا ہے۔ تو کس کی تمنا نہیں ہے کہ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں؟ تو راستہ سیدھا سا ہے، راستہ آسان سا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کریں، سجدہ ریز ہوا کریں، سجدے میں سر رکھ کر اس کی حمد و ثنا کیا کریں، رب براہ راست آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہم نے پوچھا جناب آپ نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب تھوڑے جری ہیں، کچھ سخت مزاج تھے اسلام کے معاملے میں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنے باصلاحیت شخصیت ہے، اتنے صاحب علم ہیں، دین میں اتنے پختہ ہیں کہ آقا نے یہاں تک فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ادھر دل کے اندر بات پیدا ہوتی ہے کہ فلاں کام ایسے ہونا چاہیے، رب قرآن بھیجتا ہے عمر ایسے ہی ہوگا، عمر ایسے ہی ہوگا، رب قرآن بھیجتا ہے۔ بہت سی آیتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی چاہت پہ نازل ہوئی ہیں۔ وہ عمر بن خطاب، ہم نے پوچھا آپ نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جو نماز نہیں پڑھتا میں تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا، جو نماز نہیں پڑھتا میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ عمر بن خطاب فرما رہے ہیں کیوں جناب؟ فرمایا کہ بھئی اتنا بے وفا، اتنا بے وفا کہ جس نے سب کچھ دیا ہے اب اس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے تو اسے فرصت ہی نہیں ہے، اس کی حمد میں چند جملے بولنے کا وقت ہے تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس کی زبان ہی نہیں چلتی۔ ہم دنیا میں اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس کو ہم بہت کچھ دیتے ہیں، جب ہماری تعریف کا کوئی موقع بنتا ہے تو وہ تعریف نہیں کرتا، ہم کتنے جلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کتنا بے وفا ہے اور کتنا بد نصیب ہے کہ میں نے اتنا کچھ دیا اور آج میری صفت میں میری تعریف دو جملے نہ بول سکا۔ ہم تو اپنے بارے میں یہاں تک سوچتے ہیں، تو ذرا یہ تو سوچا کریں کہ جس نے سب کچھ دیا ہے اب نماز کے ٹائم اس کی صفت و ثنا کا وقت ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ محتشم سامعین، ہم سے بڑا بے وفا کون ہے؟ غور تو کریں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا بے وفا کون ہے؟ کائنات میں اگر تلاش کرنے نکلے نا تو بے وفا، تو اس بے نمازی سے بڑا بے وفا کوئی نہیں۔ کیوں کہ یہ اس سے بے وفائی کر رہا ہے، اس سے رخ موڑا ہے اس نے جس نے اس کو وجود عطا کیا ہے۔ یہ کچھ بھی نہ تھا، ہمارا نشان بھی نہیں تھا، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، نشان بھی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، ایک شخصیت عطا کی ہے، اور پھر اشرف المخلوقات کہہ کر یہ شرف عطا کیا ہے کہ کائنات کے اندر میں نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے اے انسان تجھے سب سے اشرف بنایا ہے، تجھے سب سے اعلیٰ بنایا ہے، تجھے سب سے اونچا بنایا ہے، تجھے سب سے زیادہ عزت عطا کی ہے۔ اب اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی، اب جب اس کی توصیف کا وقت ہے تو بندہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، یا اللہ دنیا داری سے فارغ ہوں گا تو تیری بارگاہ میں آؤں گا۔ محتشم سامعین، کیا فیکٹری میں سارے کام چھوڑ کے نہیں جاتے ہم؟ فیکٹری میں اہل و عیال کو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں، کھیتی باڑی بھی چھوڑ کر جاتے ہیں، کیوں؟ نہ گئے تو تنخواہ کٹ جائے گی۔ تو جب رب بلاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اہل و عیال عزیز ہیں، ہم کہتے ہیں کاروبار عزیز ہے، ہم کہتے ہیں کھیتی باڑی عزیز ہے، یا اللہ فرصت نہیں کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس سے بڑی بے وفائی کون سی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں بے نمازی سب سے بڑا بے وفا ہے، جو رب سے بے وفائی کر رہا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسے مسلمان نہیں تسلیم کرتا کہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم بھی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے، فرق نماز کا ہے۔ جو حی علی الصلاۃ کی صدا پہ حاضر ہو گیا، لوگوں سمجھنا مسلمان ہے، اور جو حاضر نہیں ہوتا، حضور نے اشارہ